السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ صدر جلسہ، اساتذہ معلمات مدرسہ حضرات، طالبات مدرسہ حضرات و دیگر مہمانان اعزام، آج کے اس مسابقہ انجمن میں آپ کے سامنے کچھ نقشائیں کی جرأت کرتی ہوں۔ عنوان تقریر ہے ٹی وی معاشرتی بگاڑ کی جڑ ہے۔ اندازے بیاں کر کے بہت شوق نہیں ہے، اندازے بیاں کر کے بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خواتین اسلام، دور حاضر کا انسان جس ترقی یافتہ دور سے گزر رہا ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس دور جدید نے انسان کو ترقی کے مدارس طے کرنے کا اور ان کی سندیں حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، وہی اس کو تحت سرا میں ٹھکانے اور مالک حقیقی سے رشتے کاٹنے کے اسباب بھی فراہم کیے ہیں۔ انہی اسباب میں سے ٹی وی، فلم، ویڈیو، سیریل اور انٹرنیٹ وغیرہ چیزیں ہیں۔ معاشرتی ماحول کو، گھریلو زندگی کو تباہ و برباد کرنے اور بے حیائی پھیلانے میں ان چیزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ٹی وی دیکھنے کی مہلک بیماری امیروں کے محلوں سے لے کر غریبوں کے جھونپڑوں تک عام ہے، اور بچوں سے لے کر بڑوں تک سبھی اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جن سے پورا معاشرہ، پورا خاندان، پورا ماحول متاثر نظر آ رہا ہے۔ جو ننھے منھے معصوم بچے معمار قوم ہیں، قوم کے رہبر ہیں، خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ملک و ملت کے محافظ و نگراں بننے والے ہیں۔ اے معصوم بچے بچیاں ٹی وی پہ اشکاریوں میں مبتلا ہو کر قوم و خاندان کے لیے ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل ٹی وی، کیبل ٹی وی، ویڈیو اور انٹرنیٹ وغیرہ سے بدکاری بے حیائی حد سے بڑھ گئی ہے۔ فلموں میں جس قسم چیزوں کی نمائش ہوتی ہے، جن چیزوں کو دکھایا جاتا ہے، انہیں دیکھ کر یا سن کر ہر غیرت مند انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے اور افسوس سے سر جھک جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جب 3 سال کا بچہ ٹی وی کے پروگرام کو دیکھ کر رقص کرنے لگتا ہے، ناچنے لگتا ہے، ڈانس کرنے لگتا ہے، تو بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ جن بچوں کی زبان پر کلمہ ہونا چاہیے تھا، قرآن کی آیتیں ہونی چاہیے تھی، حدیث رسول ہونا چاہیے تھا، جن کے کانوں میں قرآن کی آواز، اذان کی آوازیں، حدیث کی آوازیں اور نیکی کی بات پہنچنی چاہیے تھی، ان کے کانوں میں، ان کے زبان اور کانوں میں ٹی وی کی، فلموں کی بے حیائی کی چیزیں بھری جا رہی ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ اولاد کے کھانا نہ کھانے پر قرآن کی لوری سنا کر اور نعت اور حدیث رسول کی باتیں بتا کر بچوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا اور سلایا جاتا تھا۔ آج کا زمانہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ماں باپ بچوں کو صحیح تربیت کرنے کے بجائے الٹا گانے کی، فلموں کی بے حیائی کی لوریاں سنا کر بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور سلایا جا رہا ہے۔ تو بڑے ہو کر یہ اولاد ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے یا پھر شیطان کے دوست اور چیلے بنیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ٹی وی معاشرے کا ایک ناسور ہے۔ آج پورا معاشرہ اس کی وبا سے تباہ ہو رہا ہے، کسی کو نہ اپنوں کی فکر نہ غیروں کی۔ حالانکہ قرآن کا اعلان ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے مسلمانوں، تم نگران ہو اور سرپرست، بحیثیت باپ کی اولاد اور اہل خانہ کی تربیت تم پر فرض ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی خواہش پر گھر میں ٹی وی لا کر گھر کو جہنم بنانے کے لیے تیار ہو اور تمہیں آخرت کی کچھ فکر نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو بیکار باتوں کو خرید لیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ اسلام عورتوں کو شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے، مگر دور حاضر کی عورتیں شرم و حیا کی تمام زیور چھوڑ دی ہے، شرم و حیا کی تعلیم، شرم و حیا کی تمام چادر اکھاڑ دی ہے۔ خواتین مائیں اپنی اولاد کی فکر کرنے کے بجائے رات میں دیکھی جانے والی فلموں اور پروگراموں پر اپنی اولاد سے مذاکرہ کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے۔ ماں باپ بھی اولاد کے ساتھ رات میں دیکھی جانے والی فلموں اور پروگراموں میں ماں باپ کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے سوچے اور سمجھے اور غور کرے، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ ٹی وی نے مذہب، تہذیب اور اخلاق اور معاشرہ سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور برباد کر دیا ہے۔ ایمان و یقین اور عزت و احترام کے جنازے اٹھا دیے ہیں اور سب کو ایمان کی کمزوری میں مبتلا کر دیا ہے۔
اور اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال پھینکے اور آخرت کی جنت کی تیاری میں اپنی زندگی گزارے. آمین. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے عصمت فریاد کرتی ہے، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.